بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان إلی یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 250۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب وہ لوگ ظاہر ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے لیے۔ برزو کا معنی آمنے سامنے ہونا، ظاہر ہونا۔ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو ان لوگوں نے کہا، یعنی دعا کی، طالوت علیہ السلام اور ان کے لشکر نے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب آپ بہا دیجئے ہم پر صبر۔ افریق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز پر خالی کر دینا، تو بہانا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، ایسا بہانا کہ وہ چیز خالی ہو جائے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وفر صبر عطا فرما ہمیں، افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر کو ڈال دے۔ تو اوپر علینا کا جو لفظ ہے افرغ علینا صبرا، اس کا مطلب جب اعلیٰ کے ساتھ افرغ کا استعمال ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پر صبر کو گویا کہ اڑا دے۔ جیسے آدمی کوئی چیز اوڑھتا ہے تو پورے اس کے جسم کو کور کر لیتی ہے، تو ایسے پورا صبر ہمیں کور کر لے، یعنی بہت زیادہ توفیق دے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت کر دے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور آپ ہماری مدد کیجیے کافر قوم پر۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا کہ طالوت علیہ السلام کے لشکر میں کتنے فرما بردار تھے اور کتنے نافرمان تھے، اور اکثریت ان کی نافرمان تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کی، اپنے بادشاہ کی بات نہیں مانی، تو پانی وہاں سے پی لیا جہاں سے منع کیا گیا تھا۔ تو پانی پینے میں ایک چیز تو یہ ہم نے بیان کی تھی کہ جنگ کے دوران اور اس طرح مشقت کے دوران پانی کا زیادہ پینا یہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے، اور انسان مزید مشقت کے قابل نہیں رہتا عموماً۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ آزمانا مقصود تھا کہ کون بات مانتا اور کون نہیں مانتا، اور جہاد کے جو معاملات ہیں اس میں بات نہ ماننے سے بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ تو اس میں اپنے امیر کی اطاعت، اپنے ذمہ دار کی اطاعت یہ انتہائی ضروری ہوتی ہے جہادی معاملات میں، میدان جہاد میں خاص طور پر، اس لیے کہ بات نہ ماننے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوگا، اختلاف پیدا ہوتا ہے تو برکت اٹھ جاتی ہے، تو برکت اٹھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اٹھ جاتی ہے، اللہ پھر مدد بھی نہیں کرتے۔ تو جو لوگ اگر کچھ لوگوں کو آپ پانی سے روک رہے ہیں اور وہ نہیں رک رہے، تو پھر اگر جب وہ مارکا آئے گا جس میں جانیں جاتی ہیں، جس میں آدمی قتل ہوتے ہیں، تو اس میں اگر کسی چیز سے روکا جائے گا، کوئی ایسی چیز ہو، تو وہ کیسے رکیں گے؟ تو یہ آزمائش تھی ان کے لیے۔ تو خیر جب وہ میدان جنگ میں پہنچ گئے اور سامنے جالوت اور اس کا بہت بڑا لشکر موجود تھا، تو ان کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے زبان سے یہ نکلا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، جیسے کہ پچھلی آیت میں ہے کہ ہمارے میں تو طاقت نہیں اتنے بڑے لشکر سے لڑ سکیں۔ لیکن ایمان والوں نے، جن لوگوں نے صبر کیا تھا، انہوں نے طالوت علیہ السلام اور باقی ان کے ساتھ ایمان والوں نے، انہوں نے کیا کہا؟ جیسے ہی وہ جالوت اور ان کے سامنے ہوئے تو ڈرے نہیں، وہ انہوں نے کسی ایسی چیز کا اظہار نہیں کیا کہ جس سے ان کا بزدل ہونا واضح ہو رہا ہو، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب آپ ہم پر صبر ڈال دیجئے، صبر کی توفیق دے دیجئے۔ یعنی یہاں پر صبر کون سا تھا؟ میدان جہاد میں ثابت قدم رہنا۔ تو آپ ہمیں صبر کی توفیق دے دیں اور پھر ہمارے قدموں کو بھی ثابت کر دیں۔ اور صبر یہاں یہ بھی تھا کہ نبی نے جو حکم دیا ہے جہاد کا اب لڑنا ہے، تو آپ ہمیں اس اطاعت پر ثابت قدم کر دیں، اور ہمیں کافر قوم پر مدد ہماری کیجیے۔
تو یہ جو دعائیں ہیں اور خاص طور پر میدان جہاد میں دعا، یہ تو بہت قبولیت والی دعا ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان موت کے قریب ہوتا ہے، اور جو بندہ موت کے قریب ہو، موت کے لیے جتنا تیار ہو اور وہ خیر والا نیکی والا ہو، تو جو جتنا موت کے لیے تیار ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگا، اور جتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا اس کی دعا اتنی ہی قبول ہوگی۔ تو اس لیے مجاہدین کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں، سفر میں بھی ہوتے ہیں، مارکے میں بھی ہوتے ہیں، اور جانوں کی قربانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب بھی ان کو نصیب ہوتا ہے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے ان کو شکست دے دی اللہ کے اذن سے۔ انہوں نے شکست دی یعنی طالوت علیہ السلام اور ان کے لشکر نے، اور وہ تھوڑا سا لشکر تھا، 4000 یا جتنا بھی، لیکن سامنے اتنا بڑا لشکر تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شکست دے دی بِإِذْنِ اللَّهِ۔ لیکن شکست کیسے دی؟ کسی کی کوئی ہمت، کسی کی کوئی بہادری، کسی کا کوئی تجربہ، کسی کا بہت ذہین ہونا، یہ سبب نہیں تھا کہ طالوت علیہ السلام میں طاقت بہت زیادہ تھی، نہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ تو یہی طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کا اور مومنوں کا کہ وہ ہر خیر کو اللہ کی طرف جوڑتے ہیں، ہر فتح، ہر نصرت کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وَقَتَلَ داود جالوت، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ تو یہ جو لشکر تھا اس میں داود علیہ السلام بھی تھے، تو انہوں نے جالوت کو قتل کیا۔ اب جالوت کو قتل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو پرانی جنگیں تھیں اس میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کے ارد گرد تو بہت، میدان جنگ میں بھی بہت کڑا پہرا ہوتا تھا، اس کے ارد گرد صحیح فولادی صفیں بنتی تھیں۔ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی حفاظت کی جاتی تھی ان جنگوں میں تو وہ دو چیزیں ہوتی تھیں، ایک ان کا بادشاہ، اور وہاں پہ اس کے ارد گرد کئی صفیں بنی ہوتی تھیں، اور دوسرا ان کا جھنڈا۔ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی تھیں پرانی جنگوں میں۔ تو جالوت کو قتل کرنا یہ معمولی بات نہیں تھی، اتنے سارے صفوں کو توڑ کر اندر جانا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو پھر ہوا کیسے؟ ہوا ایسے کہ داود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہنر دے رکھے تھے اس میں یہ بھی تھا کہ داود علیہ السلام بہت بہترین نشانہ باز تھے، غلیل چلانے کے بڑے ماہر تھے، غلیل ٹائپ کی جو چیزیں ہتھیار ہیں ان کو چلانے کے بڑے ماہر تھے، یا وہ مراد ہے یا ایک اور چیز ہے جو گھما کے ایسے پھینکتے ہیں دشمن کی طرف، یا نیزہ، اس طرح کی کوئی چیز تھی۔ تو وہ داود علیہ السلام نے تاک کر بہت دور سے نشانہ لے کے مارا، تو وہ صفوں کے درمیان جا کے صرف سیدھی اسی کو لگی۔ ایک دو صفوں میں تھا، دوسرا ظاہر ہے کہ وہ زرہ وغیرہ میں بھی بالکل پوش ہوگا، اپنے اوپر زرہ وغیرہ پورے لگا کے جسم پہ چڑھا کے تاکہ وہ تلوار اثر نہ کرے، تو لیکن انہوں نے تاک کر ایسا نشانہ لے کے مارا کہ جالوت قتل ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا کہ یہ کوئی آسان ٹارگٹ نہیں تھا، بہت بڑا ٹارگٹ تھا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی بادشاہت اور حکمت، یعنی داود علیہ السلام کو۔ جب یہ بادشاہ قتل ہو گیا، بادشاہ قتل ہونے کے بعد یہ ویسے بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی بندہ کسی کے دوسرے کے لشکر کے جو سربراہ ہے یا جو کمانڈر ہے اس کو قتل کر دے، اس کو قتل کرنے سے جنگ ختم ہو جاتی ہے اور لوگ شکست کھا جاتے ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ اگرچہ مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے، مسلمانوں میں ایک کے بعد دوسرے لوگ شہید ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ اس وجہ سے جنگ نہیں ہارتے کہ ہمارے امیر قتل ہو گئے ہیں، جیسے کہ غزوہ موتا میں ہوا تھا، 3 کمانڈر مسلمانوں کے شہید ہوئے، زید بن حارثہ، جعفر طیار رضی اللہ عنہ، اور ایک اور تیسرے تھے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کمان سنبھالی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر خیر فرمائی۔ تو بہرحال آتاہ اللہ الملک والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک، بادشاہت عطا فرمائی اور حکمت عطا فرمائی۔ یہاں حکمت سے مراد ان کی دانائی اور نبوت اور وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیں۔ وعلمہ مما یشاء، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا اس سے جو اللہ نے چاہا۔ کیا سکھایا؟ ایک تو علم نبوت دیا، پھر اس کے بعد علم جنگ وہ عطا فرمایا ان کو، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز اللہ نے ان کو سکھائی تھی، اس کا ذکر آگے ہم پڑھیں گے۔ وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم، ہم نے ان کو
وہ کاریگری، وہ صنعت سکھائی جس سے وہ تمہارے لباس بناتے تھے، یعنی زریں بنایا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا۔ تو لوہا ہاتھوں میں نرم ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوہے کو جس طرح سے چاہتے موڑ دیتے تھے آرام سے۔ لوہا نرم تھا، جیسے کوئی عام چیز، ہم پلاسٹک کی چیز، خیر وہ بھی سخت ہوتی ہے، کوئی بھی چیز جس کو ہم ہاتھ سے جس طرح چاہیں مرضی مولڈ کر لیں، بنا لیں، جیسے مرضی کر لیں، اللہ نے لوہے کو ایسے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں کر دیا تھا۔ تو وہ اسے بناتے کیا تھے؟ زریں بنایا کرتے تھے، جنگی ہتھیار بنایا کرتے تھے۔ تو یہ تھا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا ان کو سکھایا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دفع نہ کرتے، دور نہ کرتے، روکتے نہ لوگوں کو ان کے کچھ لوگوں کو کچھ کے ذریعے، لفسدت الارض، تو زمین یقیناً فساد ہو جاتا، زمین فساد والی ہو جاتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو لگام نہ ڈالتے تو زمین میں فساد ہی فساد بھر جاتا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہاد کی توفیق نہ دیتے، جہاد کا حکم نازل نہ کرتے، تو پھر زمین بالکل فساد سے بھر جاتی۔ تو اللہ نے جہاد کے ذریعے سے ایسے سرکشوں کا قلا قمع کیا شروع سے لے کر اب تک، اور ہماری امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جہاد کو بہت بڑی فضیلت دی اور جہاد کو بہت اہمیت دی۔ مسلمان امہ کے، مسلمانوں کے ابتدائی جو سال تھے عروج کے، اس میں بھی جہاد جب واقعی مسلمانوں میں تھا حقیقی طور پر، تو مسلمان غالب رہے، اور آخر میں اس امت کے اختتام پر جب مہدی علیہ السلام آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو تب بھی جہاد ہی ہوگا، اور اس کے بعد پھر یہ امت بہت غلبے پر چلی جائے گی۔ تو جب امت نے جہاد کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو سارے فساد نیچے تھے، دنیا کے فساد نیچے تھے، اور جب مسلمانوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا تو پھر فساد زیادہ ہو گیا اور زمین فساد سے بھر گئی۔ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو نہ روکتے، دفاع نہ کرتے لوگوں کا ان کے بعض کے ذریعے سے بعض کا، تو زمین فساد والی ہو جاتی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فضل والے ہیں جہان والوں پر، یعنی جہان والوں پر اللہ تعالیٰ فضل کرنے والے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر فضل سے مراد جہاد ہے، کہ اللہ تعالیٰ جہان والوں پر فضل کرنے والے ہیں، یعنی ان کو جہاد کا حکم دے کر اور ان کے ذریعے سے فسادیوں کو لگام ڈال کر اللہ تعالیٰ جہان والوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ جہان والوں پر رحم کیوں ہوا؟ جہان والوں کے لیے فضل کا کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ جہاد کا فائدہ صرف مسلمانوں کو نہیں ہوتا، پوری دنیا کو ہوتا ہے۔ اگر حقیقی اسلامی جہاد ہو تو پوری دنیا کو فائدہ ہوتا ہے، اور صرف دنیا کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ زمینوں کو، جانوروں کو، ہر چیز کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ جہاد کی اجازت نہ دیتے تو نہ صرف یہ کہ مسجدیں وہ گرا دی جاتی ہیں، بلکہ ان کے یہودیوں نصرانیوں کے جو معبد ہیں یہ بھی گرا دیے جاتے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ تو جہاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا فضل بھی ہے، اور یہ حکم رحمت ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اس میں تو قتل و غارت گری ہوتی ہے، نہیں، قتل و غارت گری اس لیے ہوتی ہے، وہ اسی طرح ہوتی ہے جب انسان کے جسم پر کوئی زخم آ جائے تو زخم کو صاف کیا جاتا ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ اسی طرح سے جو انسانیت کے ناسور ہوتے ہیں ان کو جہاد کے ذریعے سے ختم کیا جاتا ہے۔ تو جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو بالکل جسم جیسے بالکل صحت مند اور بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے پوری دنیا اور پوری امت ایسے ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جہاد اللہ تعالیٰ کا حکم رحمت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل بھی ہے۔ تو اس کو ہمیشہ مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ ہر جگہ پر اس کو ڈیفینڈ کرے، معذرت نہ کرے، ہاں نہیں ہم میں جہاد ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ تو پرانے وقتوں کے لیے تھا، نہیں، وہ قیامت تک کے لیے رہے گا۔ اور اس میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے۔ جس طرح ہر ملک کی ایک آرمی ہے، اسی طرح سے اسلام کی ایک آرمی ہے، اسلام کا ایک حکم ہے، ایک شعبہ ہے، وہ جہاد ہے، جس کا مقصود ہی یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کی جائے ان لوگوں سے جو سرکشی کرنے والے ہیں اور مسلمانوں پہ چڑھ دوڑے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل میں سے عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔